السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو قرض سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ آج جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، یہ ویڈیو پورا دیکھ لینے کے بعد جو حضرات قرض میں مبتلا ہیں دل میں بڑا سکون پہنچے گا، دل کو بڑی راحت ملے گی، انشاءاللہ آپ خوشی محسوس کرو گے اور پھر اس پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ قرض سے بھی بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، قرض لینا، قرض دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرض کو جو ہے ایک انسان کی مدد کے طور پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کیا کرے قرض کے طور پہ، لیکن اس پہ بڑھا کے لینا، اجرت لینا، بیاج کے طور پہ لینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان بیاج کا مال لیتا یا دیتا ہے، مال کھاتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ کے رسول علماء کرام نے اتنی بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہے کہ سن کر حیرت ہوگی۔ کہا کہ جو بیاج کا مال کھاتا ہے، سودی مال کھاتا ہے، کہا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے سود کا مال۔ تو آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اسے مہلت بھی دیا کرے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے، مہلت بھی دیا کرے۔ اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو اسے قرض کے طور پہ دے کر کے اس کی مدد بھی کیا کرے، اس کی ہیلپ بھی کیا کرے۔ یہ ہم مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، یہی اچھا اخلاق اور اچھے سماج کی بنیاد ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا اور حدیث پاک بھی سنا کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس حدیث پاک پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی قرض میں اگر مبتلا ہیں تو قرض سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ایک دو دوست ہوا کرتے تھے، دو دوست تھے، آپس میں اچھی بڑی گہری محبت ہوا کرتی تھی۔ جس جگہ جانا ہوتا دونوں ساتھ میں جاتے، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی دونوں ساتھ میں ہی کھاتے، بازار جاتے دونوں ساتھ میں ہی جایا کرتے تھے۔ ہر جگہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ پورے محلے میں، پورے علاقے میں ان دونوں کی دوستی کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ اور دو لوگ اچھے کھاتے پیتے گھر سے بھی تھے، اچھا کام دھندہ تھا، بزنس تھا، کام دھند مارکیٹ میں بازار میں کام تھا ان کا۔ تو ان میں سے ایک دوست نے ایک دوست سے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے 3000 دینار کا قرضہ لیا۔ ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو کہ چلو ہم اپنے بزنس کو بڑھاتے ہیں یا اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ان میں سے دونوں دوست میں سے ایک دوست نے ایک دوست سے 3000 درہم کا قرضہ لیا اور وقت مقررہ جو ہے طے کر لی کہ اتنے دن کے بعد آپ کا قرض آپ کو ادا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دن گزرتا گیا، جب وقت مقررہ آیا تو وہ شخص اپنے دوست سے کہا کہ بھائی آپ کا وقت پورا ہو گیا، جو وقت آپ نے ٹائم لیا تھا آپ قرض ادا کریں۔ تو اس شخص نے، اس دوست نے کہا کہ کیسے دوست ہو، آپ جان رہے ہو دن بدن میں جو ہے تنزلی کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرے بزنس میرے دھندے میں دن بدن نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ ابھی میرے گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، بچے جو ہے ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت جو ہے کھانے کے لیے ترسنا ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، اور آپ قرض مانگنے کے لیے آ گئے ہو، جبکہ ہمارے گھر کی حالت آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ تو دوست نے کہا، کیونکہ آپس میں دوست تھے تو کہا نہیں وقت مقررہ تھا، میں اسی لیے آ گیا آپ کو یاد دلانے کے لیے، لیکن ایسا ہے کہ کچھ دن کا اور وقت آپ لے لو۔ وہ شخص کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن وہ محنت و مشقت کرتا رہا، لیکن جب انسان
جو ہے تنزلی کی طرف جو ہے نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے۔ پھر چاروں طرف سے اس کے جو بھی بزنس تھے، کام دھندے تھے، وہ ٹھپ ہوتے چلے گئے۔ دن بدن جو ہے اس کے کام میں نقصان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کو کھانے کے لالے پڑنے لگ گئے۔ اس طریقے سے 2 بار 3 بار اسے وقت دیا گیا، لیکن وہ وقت مقررہ پہ قرض ادا کرنے کے لائق ہی نہیں تھا، تو کیسے ادا کرے گا؟ آخر پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسے کے معاملے میں ایک باپ اپنے بیٹے پر بھی کیس درج کر دیا کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہوا کرتی ہے، اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے، علماء کرام نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ مال و دولت، دنیا کی مال و دولت سے آپ محبت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ناؤ پانی سے محبت کرتی ہے، چلتی تو پانی کے اوپر ہے لیکن اسے اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر مال سے، دنیاوی مال سے آپ کو محبت ہوگی، لگاؤ ہوگی، تو پھر آپ اس میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو مار دیا کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ ایک اچھے دوست جس کی سماج میں چرچا تھا، جس کی سماج میں باتیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ کچکوٹ پہ پہنچ گئے، اور جو ہے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ قاضی نے بلایا، کہا کہ بات ایسی ایسی ہے، آپ ان کا قرض ادا کرو۔ اس نے سارا معاملہ بتایا، سارا ماجرا سنایا۔ قاضی نے کہا کہ بھائی آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کو دینا ہوگا۔ انہوں نے کئی بار آپ کو مہلت دی، چلو اب کورٹ بھی، عدالت بھی آپ کو ایک موقع دیتی ہے کہ اگلے 30 تاریخ تک آپ کو اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد اس نے ایک حدیث پاک پہ اس کی نظر پڑی، یا حدیث پاک اس کو کسی نے سنایا یا اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پریشان حال بندہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہے تو اللہ تعالی درود پاک کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کا کام یہ ہو گیا کہ اب چونکہ وہ ساری جگہ سے تھک ہار چکا تھا، ہر جگہ ہاتھ پیر مار چکا تھا، ساری کوششیں بیکار ہو چکی تھی، تو اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، تو وہ دن رات درود شریف میں مگن ہو گیا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کی تلاش میں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بھی کوشش میں لگا رہا، اس کے علاوہ جو وقت ملا اسے وہ درود شریف پڑھتا رہا، رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ سو جاتا۔ اسی طریقے سے جب 28 دن گزر گئے اور وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے پڑھنا، لیکن اس نے کہا کہ جب چاروں طرف سے مایوسی ہو گئی ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ یقین کامل کے ساتھ اطمینان سے پڑھتا گیا۔ آس پاس کے لوگ دیکھتے کہ 30 تاریخ تک اتنا بڑا قرض یہ کیسے ادا کرے گا، دن رات یہ بیٹھا رہتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، لوگ حیران تھے۔ لیکن یہ بالکل اطمینان سے جب مسجد نماز پڑھنے جاتا، اس کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی۔ لوگ حیرت کرتے تھے کہ اتنا بڑا قرض لے کر بیٹھا ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی اور یہ اتنا اطمینان محسوس کر رہا ہے۔ تو وہ شخص جب اسی طریقے سے 28 دن گزر گیا، 28ویں دن اس کی قسمت کا معراج ہوا، اس کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے غلام کیوں پریشان ہوتے ہو، فلاں وزیر ہے اس کے پاس جانا اور کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ جو ہے 3000 کا دینار کا قرضہ ہے، درہم یا دینار جو بھی ہو قرضہ ہے، آپ ادا کر دیں۔ وہ شخص صبح اٹھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن پھر اس کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر میں جا کر کے یہ کہوں گا، بے شک اللہ کے رسول نے کہا ہے، لیکن وہ اگر کوئی ثبوت مانگ لے، کوئی دلیل مانگ لے تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ تو وہ شخص کا قدم پیچھے ہٹ گیا، وہ نہیں گیا، رات سویا، پھر اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر تشریف لائے اور فرمایا اے غلام کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ جانے کا تو بہت ارادہ تھا، آپ نے فرمایا، آپ کا حکم تھا،
لیکن ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے کہ اگر میں گیا اور اس نے مجھ سے ثبوت مانگ لیا تو میں کیا ثبوت دوں گا، کیا دلیل اس کی پیش کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے پریشان ہو، سنو، کہنا کہ وزیر صاحب آپ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے سوتے ہیں، لیکن کل رات آپ درود پڑھنا بھول گئے، یہ دلیل اس سے پیش کر دینا۔ وہ شخص گیا وزیر کی بارگاہ میں اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ جو وزیر تھا اپنے کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہا نبی کا پیغام؟ کہا ہاں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میں پریشان حال ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو آپ کے قرض کے پیسے ادا کر دے گا۔ جب وزیر نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے جو ہے سکتے میں پڑ گئے۔ لیکن درباری میں جو لوگ تھے، دربار میں لوگ، انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اگر نبی نے بھیجا ہے تو کوئی دلیل، کوئی ثبوت تو ہوگا تمہارے پاس۔ درباریوں نے پوچھا، وہ جو وزیر تھے وہ خاموش سکتے میں کھڑے تھے۔ درباریوں نے جب کہا اس طریقے کی باتیں تو وہ وزیر نے کہا کہ کوئی دلیل، کوئی ثبوت اگر ہو تو بتا دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اتنی مرتبہ پڑھتے ہو اور کل رات آپ پڑھنا بھول گئے، یہی دلیل اللہ کے رسول نے کہا۔ وہ وزیر جو تھا حیران ہو گیا، رونے لگ گیا اور اپنے خاص آدمی سے کہا کہ واقعی کل کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ درود شریف پڑھنا ہی بھول گیا، تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ تو وزیر نے فوراً 3000 درہم اس کو دیا اور کہا یہ تمہارے قرض کے لیے، اور 3000 درہم مزید دیا، کہا یہ تمہارے پیغام لانے کا انعام ہے۔ 3000 مزید درہم اور دیا، کہا یہ تمہارے بال بچوں کے لیے ہے، کھلاؤ پلاؤ، تم اپنے بزنس کو، دھندے کو بڑھاؤ۔ اللہ اکبر، اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جب کورٹ پہنچا تو پھر وہاں جب اس طریقے کے معاملے بتائے گئے تو سب نے کہا کہ ہم اس کا قرض ادا کریں گے، ہم اس کا قرض ادا کریں گے، یہاں تک کہ قاضی نے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے سکے نکال دیے۔ جب اس طریقے کی بات آئی تو اس کے دوست نے جو قرض دیا تھا کہا کہ جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں نے اپنا قرضہ معاف کیا۔ تو دوستو آپ کو یقیناً یہ واقعہ سن کر تسلی ہوئی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ مسلمان اگر سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے التجا کو، اپنے معروضات کو جو ہے درود شریف کے ذریعہ پہنچاتا ہے تو رب تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، دیجیے محمد وسیم کو اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔